السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بغیر پیسوں کے آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا ہوتا تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ میں اپنی زندگی بدل دوں گا اور تمام گاؤں والوں کی زندگی جو ہے وہ بھی بدل دوں گا، میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کہتا رہتا تھا اکثر اور اپنے کام میں مگن رہتا تھا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کرے گا جو ہر وقت اپنا فضول میں ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتا رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر وہ ایک دن آ گیا تو اس نے اپنے دوست کو ساتھ لیا۔ کہتا ہے کہ آؤ شہر میں چلتے ہیں، مجھے بادشاہ سے کچھ کام ہے۔ تو اس نے اپنا چھوٹا سا تھیلا لیا جس کے اندر اس کے دو چار جو ہے وہ اوزار تھے، تھیلے میں ڈالا اور اپنے دوست کو ساتھ لے کے وہ چل پڑا۔ سفر ذرا دور تھا، چلتے گئے، راستے میں انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا ایک جگہ پر۔ اس نے کہیں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اوزاروں سے کچھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جب انہوں نے آرام کیا اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اس راستے پہ چل پڑے۔ دوسرے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر ایک جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی تھی جس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ بادشاہ کہتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں جو ہے اپنے مرنے کے بعد بھی ہے وہ زندہ رہوں اور لوگ جو ہے مجھے جانیں اور اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد کریں۔ اس میں بہت زیادہ دانشور تھے، ڈاکٹر تھے اور مختلف جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد کون یاد کرتا ہے، آپ اپنی زندگی کو لمبی کریں۔ اس طرح کے مختلف جو اس کو خوراکی ہے اور نسخہ جات جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ دانشور اور فلاسفر یہ بتا رہے تھے کہ آپ اچھے کام کریں تاکہ رہتی دنیا تک آپ کے لوگ جو ہے وہ یاد کریں۔ تو یہ ڈسکشن جاری تھی۔ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو وہ لڑکا اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جتنی بھی آپ خوراکیں کھا لیں گے، زندگی جو ہے وہ آپ کتنی بڑھا لیں گے، 100 سال، 150 سال، 200 سال، بالآخر آپ کو جانا ہی ہے اس دنیا سے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کو آپ نہیں ٹھکرا سکتے۔ اور جو فلاسفر کہتے ہیں کہ آپ اچھے کام کریں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، اس نے کہا یہ لوگ جو ہے یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جو ہی وہ غروب ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، پچھلے کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا، نیا دن، نئے لوگ اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو کچھ ایسے نشانات چھوڑنے ہوں گے پیچھے جو لوگ دیکھیں اور دیکھ کے جو ہے وہ پھر آپ کو یاد کریں۔ اس نے بادشاہ نے پوچھا اسے کہ کیا کروں پھر بتاؤ۔ اس لڑکے نے تھیلے میں سے وہ پتھر نکالا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ وہ پتھر کیا تھا؟ وہ پتھر بادشاہ کا ایک بہت خوبصورت اور انتہائی نفاست سے تراشا ہوا مجسمہ تھا، جس میں بادشاہ کے نقش اور اس کے چہرے کے خد و خال جو اس طرح کر کے ظاہر کیے گئے تھے کہ بادشاہ ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد، ایک بہت بڑی جیت کے بعد بہت خوش ہے اور جشن منا رہا ہے، ایسا اس کے چہرے کو دکھایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا بہت خوش ہوا۔ یہ دیکھ کے اس لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ اپنے شہر کے چوک میں لگا دیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو یاد آئے گا یہ وہ بندہ تھا جو بہت اچھا تھا اور جس نے بہت اچھے کام کیے تھے، تو لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا اس سے، اس نے کہا کہ اس کو انعامات سے نوازا جائے، سونے، جوہرات، ہیرے اور بہت سی اشرفیاں چیزیں جو ہے وہ اس کو نوازا گیا، اور اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر شہر کے چوک میں میرا جو ہے مجسمہ لگا ہوا ہو،
اور جو میں ہمیشہ قائم دائم رہوں اور لوگ مجھے یاد کرتے رہیں۔ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب شہروں کی بات آ چکی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میرا جو شہر ہے، میرا جو گاؤں ہے، اس کے اوپر جتنا بھی آپ جو ہے وہ لگان لیتے ہیں، وہاں سے جو آپ چندہ وصول کرتے ہیں یا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور بادشاہ سلامت کے حکومت میں سے ایک ایسا وظیفہ مقرر کیا جائے جو وہاں کے لوگوں کے لیے اور وہاں کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو، ان کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہاں پر مختلف قسم کے جو ایسے اقدام کیے جائیں کہ وہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکیں۔ بادشاہ نے اس کی یہ بادشاہ نے اس کی یہ بات جو ہے وہ مان لی اور کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں آپ کے علاقے سے تمام تر جو اس وقت لگان وصول کرتے تھے وہ بھی ہم ختم کرتے ہیں، اور ایک ایسا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو آپ کے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ ہر مہینے ہم اس گاؤں کے اوپر ہم لگاتے رہیں گے۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا واپس آیا اپنے گھر میں، اور لوگوں کو جب بتایا، اس کے دوست نے سب کو بتایا اور پتہ چلا لوگوں کو، لوگ بہت خوش تھے اور بہت حیران تھے کہ اس لڑکے نے جو کہا تھا وہ کر دیا، اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ یقین تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن کچھ کرے گا۔ اس طرح ایک لڑکے نے اپنی مہارت سے سب کی زندگیاں جو ہے وہ بدل دی۔ دوستوں، اس کہانی سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، وہ پیسہ، وہ کاروبار، وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے سکلز کے اندر ہے، آپ کی مہارت کے اندر ہے۔ اس بندے نے جس طرح ایک بے قیمت پتھر کو ایک نئی زندگی بخشی اور اس کو ویلیوبل بنایا، اس طرح آپ بھی اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ آپ بھی چیزوں کو ویلیوبل بنا سکیں اور بہت زیادہ پیسہ کما سکیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے ان کی نسبت جن کے پاس پیسہ ہے اور ان کو کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی ان کے پاس مہارت نہیں ہے، اور وہ پیسہ لگاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور پریشان کن زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس ایک سوچ ہے۔ جو کام بھی آپ کو پسند ہے، جو کاروبار بھی آپ کو پسند ہے، جس طرح کا بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام میں آپ گھس جائیں، اس کام میں آپ لگ جائیں، اس کام کے اندر جو ہے بے شک آپ وہاں پر مزدوری کے طور پہ جائیں، وہاں پر کام کریں، 6 مہینے سال جو ہے آپ وہاں پر کام کریں اور وہاں سے آپ تنخواہ بھی لیں، اس پیسے کو آپ اکٹھا کریں۔ یہ 6 مہینے اور 1 سال کے دوران جو ہے آپ کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ آپ کو پیسے کو اکٹھا کرنے کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے کا پتہ چل جائے گا، آپ کو لوگوں سے ملنے کا پتہ چل جائے گا، آپ کو پیسہ کمانے کا پتہ چل جائے گا، آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے، آپ اس کی نیچی اور اوپر والی جو چیزیں ہیں، چھوٹی اور بڑی تمام چیزیں جو ہے وہ سیکھ جائیں گے، آپ کے اندر ایک شعور آئے گا۔ یہ جو آپ سیکھیں گے، جو پیسہ آپ 6 مہینے یا سال میں جو اکٹھا کریں گے، یہ جو پیسہ اکٹھا کریں گے، اس کو پیسہ سنبھالنے کی آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہنر آئے گا۔ پیسہ سنبھالنا جو ہے کاروبار کے اندر یہ سب سے بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ جو لوگ پیسے کو مینج نہیں کر سکتے کاروبار میں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ یہ بہت بڑا سبق ایک سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اس پیسے کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا، آپ کے پاس وہ مہارت بھی ہوگی، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، بنسبت اس آدمی کے جو صرف اس چیز کا رونا رو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسہ چاہیے کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں، پیسہ لوگوں نے بنایا تھا،
پیسے نے پیسے کو نہیں بنایا تھا، لوگ ہی ہیں جو پیسے کو بناتے ہیں۔ اور آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کاروبار آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اس میں بہت سے چھوٹے بھی ہیں، اس میں درمیانے بھی ہیں، اور اس میں بڑے کاروبار بھی ہیں۔ اس میں کامیاب کاروبار بھی آپ دیکھیں گے، آپ ناکام کاروبار بھی دیکھیں گے۔ ایک ہی شہر کے اندر جو ہے یا ایک ہی گاؤں کے اندر جو ہے بہت زیادہ کاروبار موجود ہیں۔ کیوں اس میں سے چند ایک کامیاب ہیں اور چند ایک نارمل ہیں اور چند ایک ناکام ہیں؟ آپ کے ارد گرد جو ہے ہر مہینے ہزاروں کاروبار کھولتے ہیں اور ہزاروں بند ہوتے ہیں، بہت کم ہیں جو قائم رہتے ہیں۔ ذرا ان کو آپ دیکھیں، کیا فرق ہے ان سب میں؟ ان میں وہی فرق ہے جو ان کے پاس مہارت کی کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مہارت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، وہ کاروبار کو نئی بلندیوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہوتا، وہ درمیان میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، نہ وہ آزاد ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام سیکھ سکیں یا دوسری طرف جا سکیں، کیونکہ وہ پیسہ لگا چکے ہوتے ہیں، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا کہ کیسے وہ آگے بڑھے۔ تو آج بہت سے لوگ جو آپ کے ارد گرد کامیاب ہیں، کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، اگر ان کی تاریخ آپ دیکھیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں زیرو سے شروع کیا تھا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے کہیں نہ کہیں کام کرتے تھے۔ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سی آج انٹرنیشنل کمپنیاں دیکھیں، ان کے مالک دیکھیں، وہ گیراج ہی انہوں نے کام شروع کیا تھا، بہت چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، اور وہ لوگ بہت سے ہیں پہلے کہیں نہ کہیں انہوں نے کام کیا ہے۔ کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کام کرنا ایک اچھی چیز ہے، اس میں آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، پیپلز مینجمنٹ، آپ منی مینجمنٹ، بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کریں، 6 مہینے یا سال لگانے کے بعد آپ خود اپنے آپ میں فرق محسوس کریں گے، اور آپ نے یہ ویڈیو جو شروع کی ہے اور دیکھا تھا، اس ٹاپک کا جواب جو ہے وہ آپ خود اپنے آپ کو دینے لگیں گے۔ لہٰذا آج سے اپنی سوچ بدلیں اور اپنی زندگی بدلیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ لگاتار یہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کے اندر وہ شعور آ جائے گا جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔